اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت، یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والی ہوں وہ ویڈیو ہے مرزا علی انجینئر صاحب کی، ہمیشہ کی طرح۔ تو آج بہت ایک یونیک سا ٹاپک لے کے آئی ہوں، جن کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے عہد الست، اللہ اور روح کا عہد، بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ چلیے مرزا علی انجینئر صاحب کی زبانی جانتے ہیں عہد الست کیا ہے اور اللہ اور روح کا کیا عہد تھا آپس میں۔ یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ چلیے آپ بھی جانیے اور میں بھی جانتی ہوں، جاننے کے بعد اپنا اوپینین لازمی رکھوں گی کہ کیا سیکھا ہم نے اس ویڈیو سے۔ اب اللہ تعالیٰ اس عہد الست کا ذکر فرمانے جا رہا ہے جو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا جب پیدا فرما کے روحوں کو ڈورمنٹ پوزیشن میں کر دیا تھا، جو ہماری پہلی موت تھی۔ پھر دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے یہ ہماری پہلی زندگی، اور دنیا میں جو ہمیں موت آئے گی یہ دوسری موت ہے، اور آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ دوسری زندگی۔ اچھا، جو سورۃ البقرہ میں سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، دو زندگی اور دو موتوں کا ذکر ہے، وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت، یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے، من بنی آدم من ظہورہم، جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر۔ ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ کرے، ایک خدا کا کنسپٹ سب کے اندر موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، پیشاب کا محتاج ہو، اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان، کبھی بھی، جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے۔ اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے، جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ انسان پیدا فطرت کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد اسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ بنا دیتی ہے۔ اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ، حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابا جی اس فرقے سے ہوتے ہیں، یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے۔ تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی، اور کانفیڈنس آسمانوں پہ ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے۔ جس طرح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی والا حساب ہوتا ہے۔ علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا ان کی اولاد کا، تو ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا۔ عہد الست کہا جاتا ہے اردو میں، یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر آتی ہے بات، وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد تم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی ہوئی، جو اللہ نے اسے اخلاقی حص دی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر بھی انسان کا حساب و کتاب کر سکتا ہے اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ نے انسان میں رکھ دیا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جسے کسی نبی کا تعارف نہ بھی ہو، وہ اپنے انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہماری جبلت کے اندر ہے، اور یہ وہی عہد الست کی برکت ہے جو اللہ نے
हमारी रूहों में अपना तारुफ रख दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। हमें ये याद नहीं है, लेकिन जब इंसान के सामने हक बात आती है और उसका दिल गवाही देता है तो वो सारा भूला हुआ सबक इंसान को याद आ जाता है, जो हमारी इंस्टिंक्ट में अल्लाह ने रख दिया। वो अहद अलस्त यही है। तो अल्लाह ताला हमारा ये इसलिए हमने रखा कि कोई क़यामत के दिन ये बहाना ना करे कि हमें तो पता ही नहीं चला। औ तक़ूलू, अब ये हमारा जिक्र होने लगा है इस एतबार से कि लोग यही कह रहे हैं, या तुम ये ना कहो इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल, कि शिर्क तो हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे, वकुन्ना दुर्रियतम मिन बादिहिम, तो हम भी तो उन्हीं की औलाद थे, हमने उसी तरीके पे चलना था, हमारा क्या कसूर कि हम काफिरों के घर पैदा हुए। एक से लोग पूछ रहे होते हैं ना जी उनका क्या कसूर है जो हिंदुओं के घर पैदा हुए। हम कहते हैं उनका क्या कसूर है जो मुसलमानों के घर पैदा हुए और पूरी जिंदगी कुरान तर्जुमे से पढ़ के अपनी तौहीद ठीक नहीं कर सके। आपको हिंदुओं पे तरस आ रहा है, मुझे तो मुसलमानों पे तरस आ रहा है जो दरिया के किनारे प्यासे मर गए हैं। चले कोई रेगिस्तान में प्यासा मर जाए उस पर तरस नहीं आता उतना जितना उस शख्स पे जो दरिया के किनारे प्यासा मर जाए और वो पानी ना पी सके। अपनी फिक्र करो, ये हमारे आबाओ अजदाद ही शिर्क किया करते थे, हम भी तो उनकी औलाद हैं। अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, तो क्या तू हमें हलाक करता है उस शिर्क के सबब जो किया था उन बातिल परस्तों ने। यानी कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन तुम ये कहो कि हम बरेलवी इसलिए थे कि हमारे माँ बाप बरेलवी थे, हम देवबंदी इसलिए थे कि माँ बाप देवबंदी थे, हम अहले हदीस शिया यहूदी नसरानी हिंदू सारे, मैं सारों को शामिल कर रहा हूँ, इस वक्त पूरी इंसानियत की बात हो रही है ना, क्योंकि अहद अलस्त की बात सिर्फ इसलिए थे कि हमारे अजदाद ये करते थे। अल्लाह ताला इस रविश को पसंद नहीं फरमाता। इसलिए अल्लाह ने कहा हमने तुम में अक्ल रखी है कि तुम जो अहद अलस्त जो तुम्हारे साथ हुआ था उसके ऊपर तफक्कुर करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश करो। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, और इस तरीके से हम अपनी आयात खोल कर बयान करते हैं, वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो इसमें गौर व तफक्कुर करें और वापस पलट आएँ, कुफ्र से बाज आ जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने उम्मीद है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा होगा, तो मुझे तो ये चीज़ समझ आई कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया है। और जैसा कि वीडियो में मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने एक हदीस का भी जिक्र किया कि बाय बर्थ कोई भी इंसान नॉन मुस्लिम नहीं होता, या फिर वो मजूसी नहीं होता, या वो हिंदू नहीं होता, या वो क्रिश्चियन नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया है। वो इसके आबाओ अजदाद या उसके वालिदैन ही होते हैं जो इसको या तो मुसलमान बनाते हैं, या वो हिंदू बनाते हैं उसे, या फिर उसे मजूसी बनाते हैं। अहद अलस्त के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग वीडियो थी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक नई एक यूनिक सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को गौर से सुनेंगे और देखेंगे भी। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।